پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید. اسلام، پاکستان اور عوام پاکستان کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کے ممتاز سکالر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد حماد دکھوی حفظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، آزادی کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے اور جیسے اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. الحمدللہ پاکستانیوں میں جو اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے، اس کے مختلف مواقع پر حیران کن مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ذرا ہم ناظرین کو اور اپنے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان کے حوالے سے، یہ بڑا ٹیلنٹ کے حوالے سے، صلاحیت کے حوالے سے بہت رچ ہے. تو اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے، قوم کو بھی یہ بتانے کے لیے اور اللہ کا اس محترم موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نمونے کے طور پر ہمارے ساتھ آج ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے 69 ریکارڈ، ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں. مختلف لوگوں کے ریکارڈز توڑے بھی ہیں اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے. انہوں نے پاکستان میں اپنے شعبے کی مارشل آرٹس کی ایک اکیڈمی بھی قائم کی ہے. ان کے شاگردوں نے بھی 10 ریکارڈ توڑے ہیں. ان کی بیٹی ہے ماشاءاللہ، اس نے بھی ریکارڈ توڑے ہیں اور ان کے ریکارڈ مختلف ہیں. یہ کوئی ہیڈ کے ساتھ چیزیں توڑنا، ایلبو کے ساتھ چیزیں توڑنا، اس طرح کے جو دنیا میں ریکارڈز بنتے ہیں. انڈین کے ساتھ بھی ان کے مقابلے ہوئے اور بہت ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا. ڈاکٹر صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راشد نسیم صاحب. راشد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت پاکستان کا نام روشن کیا. حال ہی میں اٹلی میں آپ نے وہاں کے ٹی وی شو میں بھی ایک ریکارڈ قائم کیا، ایک انڈین کو، اپنے حریف کو آپ نے ہرایا. یہ بتائیے کہ یہ ساری اچیومنٹس آپ نے کیسے حاصل کی اور آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں. جی بالکل، محدود وسائل میرے پاس تھے، میرے پاس اسپانسر وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی جو میری سیلری ہے اس کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ مختص کیا ہوا ہے مارشل آرٹ کے ورلڈ ریکارڈز کے لیے. اور کیونکہ میرے والد کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ 100 ریکارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کروں، اور اس لیے میں نے اب تک جو ہے وہ اس کوشش کے اندر جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین کی جو ہے وہ یہ خواہش پوری ہو، اور جو میرے استاد محترم ہیں اقبال مرتضیٰ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ورلڈ ریکارڈ بناؤں اور اپنی سینچری جو ہے وہ کمپلیٹ کروں. تو اب تک میں نے 69 گینیس ورلڈ ریکارڈ میں بنا چکا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ محدود وسائل میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنا جو یہ ٹارگیٹ ہے یہ مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ فرمائیے کہ کس طرح آپ تیاری کرتے ہیں؟ آپ نے محدود وسائل کا تذکرہ کیا، کیا سہولیات آپ کو میسر ہیں؟ دیکھیں جی، میری اکیڈمی ہے جہاں پر میں اپنی جو ہے وہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ کرتا ہوں، اور میں نے تقریباً جو ہے وہ 2 ٹائم کے اندر جو ہے میں نے اپنی ٹریننگ ٹائم جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور میرے پاس ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں پر میرے پاس جگہ ہے، وہاں پر میں بچوں کو بھی سکھاتا ہوں اور پھر اپنی ٹریننگ بھی کرتا ہوں. تقریباً 2 گھنٹے کے جو ہے وہ 2 سیشنز جو ہوتے ہیں میرے تقریباً ہوتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے کی ٹوٹل ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد مختلف جس طرح کا ریکارڈ ہوتا ہے اسی طرح کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بریکنگ کا ریکارڈ ہے تو بریکنگ کے ریکارڈ کے لیے ہم الگ قسم کی ٹریننگ کرتے ہیں. اگر کوئی نن چپو کا ریکارڈ ہے تو پھر نن چپو کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹریننگز کرنی پڑتی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے ریکارڈ کے اوپر. تو بس ریکارڈ کو چوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ اپنی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی ٹریننگ کرنی ہے. ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنائے، فاطمہ نسیم اس کا نام ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، یہ آپ آگے بھی ٹریول کر رہے ہیں چیز. بیٹی ہے میری، بیٹی نے میری 2 مرتبہ جو ہے وہ انڈیا کو الحمدللہ ہرایا ہے. اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ مارشل آرٹ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ سب سے کم عمر جو ہے وہ دنیا کی ایتھلیٹ ہے. 7 سال کی تھی جب انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، اور انڈیا کی تھی شرتی ایس. اس کو جو ہے انہوں نے ہرایا تھا. اس وقت انہوں نے کیا تھا 211 مرتبہ ایلبو سٹرائکس کو کیا تھا. تو پھر ایک اور لڑکی ہے انڈیا کی جس نے فاطمہ کا ریکارڈ توڑ دیا تھا، اور کرن انیال، وہ مارشل آرٹ کی انسٹرکٹر ہے اور کافی سینئر ہے. اور اس کے بعد پھر فاطمہ نے ان سے جو ہے وہ ریکارڈ واپس لیا. انہوں نے بنایا تھا 258 ایلبو سٹرائک کا. تو اب یہی ریکارڈ جو ہے فاطمہ کے پاس دوبارہ ہے، وہ ہے 272 ایلبو سٹرائکس کا. تو الحمدللہ جو ہے وہ فاطمہ جو ہے
ابھی بھی محنت کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک اور گینیس بک کا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہی ہیں, اور اگر وہ اپنا گینیس ورلڈ ریکارڈ بنا لیتی ہیں تو وہ پاکستان کی سب سے کم عمر ترین, تو وہ آلریڈی ہے ہی مارشل آرٹ کے اندر ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, لیکن سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بنانے والی جو ہے وہ بچی بھی بن جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. یہ فرمائیے کہ آپ سیلف فنانس کے طور پر, اپنے طور پر سارا یہ کام کر رہے ہیں, وطن کی, ملک کی, قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اگر حکومتی سرپرستی آپ کو حاصل ہو جائے تو وہ کتنا ایڈ اپ کرے گی اس کام میں آپ کے لیے؟ حکومتی سرپرستی جو ہے وہ اس کے بارے میں تو خیر میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو ہے کچھ تقریباً 4-5 مہینے پہلے جو ہے وہ مجھے ایک حکومتی عہدیدار ہیں مرتضیٰ وہاب کے کوئی سیکرٹری تھے یا آئی تھنک انہوں نے کال کی تھی کہ بھائی وہ مجھے جاب دینا چاہتے ہیں, انہوں نے مجھے جاب بھی نہیں دی. تو میں تو خیر اب حکومتی سرپرستی کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں, لیکن اگر حکومتی سرپرستی مجھے حاصل ہوتی تو یہ 100 ریکارڈ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہوتا. بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو میں نے اب تک بریک نہیں, کیونکہ ایک ریکارڈ کے اوپر تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے, اور کچھ ریکارڈ ایسے ہیں جن کے لیے 4 لاکھ روپے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, 5 لاکھ روپے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ ریکارڈ ایسے ہیں جن کے لیے 10-10 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ ریکارڈ میں نے آج تک بریک ہی نہیں کیے. میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بیس بال بیٹ بریکنگ کا ریکارڈ ہے, پھر ایک پائن بورڈ بریکنگ کا ریکارڈ ہے جس کے لیے مجھے تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, اور پھر اسی طرح کچھ کانکریٹ بلاک بریکنگ کے کچھ ریکارڈز ہیں جو کہ میں نے آج تک بریک نہیں کیے ہیں. اگر میرے پاس, کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کی رقم نہیں ہوتی ہے, میں اپنی جیب خرچ سے اور اپنے سیلف فنانس اپنے آپ کو خود ہی کر کر اور اپنی سیلری میں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بچا کر جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بناتا ہوں, اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے, اور کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ ایسا کروں کہ جو کم از کم کچھ عرصے تک جو ہے وہ لوگ مجھے یاد رکھیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی سرپرستی کے بغیر بھی عالمی ریکارڈ بناتے رہیں, جب تک ہمت ہے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. بہت قابل تحسین ہے آپ کا جذبہ, آپ کے والد صاحب جس طرح انفرادی سطح پر, شخصی طور پر آپ نے اس ملک کا نام روشن کیا, وطن کا نام روشن کیا. ہماری طرف سے پوری قوم کی طرف سے آپ کو شاباش. حالات تو اسی طرح کے ہیں, اللہ کرے گا بہتری بھی آئے گی, ذمہ داران احساس کریں گے اپنی ذمہ داری کا. یہ فرمائیے کہ ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں, آپ اور جو نوجوان ہیں ان کو کیا سبق دیتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, نوجوانوں کے لیے تو صرف یہی میسج ہے میرا کہ وہ میرے والد جو ہے وہ ایک ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اور مزدور ہیں. اسی طرح اگر آپ ابھی اولمپک کے اندر دیکھیں, ہمارے 2 ایتھلیٹ تھے جنہوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی, جس میں طلحہ تھے اور ندیم تھے. انہوں نے بھی نامساعد جو ہے حالات تھے ان کے پاس بھی کوئی اسپانسر نہیں تھا, کوئی پراپر سپورٹ نہیں تھی, لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ملک کے لیے جو ہے بہت کچھ کیا. اسی طرح میں نے 69 گینیس ورلڈ ریکارڈ بنائے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیں گے, اور آپ کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اچیو ضرور کریں گے. چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, اپنے کام کو ایمانداری سے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اپنے جو آپ نے اہداف سیٹ کیے ہیں یا آپ نے کوئی ہدف اپنا سیٹ کیا ہے تو آپ اس کو اچیو بھی کریں گے اور پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کریں گے. جی بہت شکریہ محمد راشد نسیم صاحب, پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے, ہم بہت خوش ہوئے, ہمارے سننے والے بھی یقیناً آپ کو اپریشیٹ کریں گے. ہماری دعا ہے کہ متعلقہ ادارے بھی آپ کی بات سنیں, آپ کی آواز سنیں, ہر باصلاحیت نوجوان کی جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی آواز سنیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں, اس کے پشتیبان بنیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو. ڈاکٹر صاحب, کس قدر خوشی محسوس ہو رہی ہے, اللہ کا کتنا احسان ہے کہ کس طرح اپنی ذاتی لیاقت ہی نہیں بلکہ اپنے خرچ پر وہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. مطلب میری عجیب احساس تھے جب وہ بتا رہا تھا کہ میرے والد صاحب ایک مزدور ہیں, ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, اور کتنا خرچہ آتا ہے تو وہ جمع کرتا ہے اور پھر اس کے بل پہ آگے جا کے کام کرتا ہے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ جذبہ کیسا ہے اس قوم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً خوشی کی بات ہے, اور اس طرح کے نوجوان جو بھی کارنامے سر انجام دیتے ہیں کسی بھی میدان میں تو ملک و ملت کا نام بھی روشن ہوتا ہے, اور پھر عوام الناس کو اور عام نوجوانوں کو ایک حوصلہ بھی ملتا ہے. لیکن یہ جن کی بات ہم نے ابھی سنی, محمد راشد نسیم صاحب, یہ تو ایک بالکل ایکسٹراڈنری, ایک لیجنڈ کہا جانا چاہیے, اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بہت سارا اس میں انسپریشن کا سامان موجود ہے. لیکن میں آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا اور ان سے سوال پوچھتے ہوئے بھی ریاست کی سرپرستی نہیں ہے, اور شکوہ بھی انہوں نے کیا, اور پھر ایک مزدور کا بیٹا
اس قدر. اللہ اس کے دو اکبر. تین پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لے. واہ بے شک کیا بات. اور اس پر جو ہے وہ اللہ پر توکل اور زیادہ مضبوط ہونا. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. جو لوگ صرف اور صرف حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں اور کسی قسم کی آئیڈیل سچویشن کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر توکل کو مضبوط بنانا چاہیے. سبحان اللہ. کہ حالات جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ میدان کھلا ہے، آپ کوشش کریں، آپ تھوڑی سی کوشش کریں. اس لیے کہ انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کوشش کرنا ہے. منزل مقصود پہ پہنچنا یہ انسان کے بس میں اللہ نے رکھا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. لہٰذا آپ کوشش کریں. اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ نوجوانوں کو خاص طور پر اور بالعموم ہر شخص کو یہ سبق دیتی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کے حالات میں اللہ پہ توکل کر کے پوری محنت کریں. تو کلیہ اور قاعدہ کامیابی کا جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ محنت پوری اور اللہ پہ توکل، اللہ پر بھروسہ. اور انہوں نے یہی کیا، محنت پوری کی ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. اچھا، دوسری بات جو جہاں تک ریاستی سرپرستی نہ ہونے کی بات ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ضائع بھی ہو رہا ہے بے شک. اور ریاستی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے. دیہات کے اندر آپ جائیں، بہت بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچے آپ کو مختلف فیلڈز کے اندر نظر آتے ہیں اور پھر ان کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. وہ لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ ٹیلنٹ کو اس لیے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور جہاں تک ریاست کی سرپرستی والی بات آپ نے کی تو ظاہر ہے جب ریاست کی سرپرستی نہیں ہوتی اور بہت سارے نوجوان جن کا پورا ٹیلنٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. لہٰذا صرف دیہات کے اندر نہیں بلکہ شہروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا یہ ٹیلنٹ شو کہاں کرنا ہے. اور ان کے لیے اب ظاہر ہے کوئی سسٹم بنانا چاہیے، کوئی گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی ریاستی سرپرستی ہونی چاہیے. اور بلکہ چاہیے تو یہ کہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں. یہ خود بخود جو ہے وہ پرومیننٹ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے لیکن لوگ جو ہیں اس کے اوپر سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی نمائندے ہیں وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور بہت سارا ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ ٹیلنٹڈ قوم ہے جو ہر میدان میں بہت سارے کارنامے سر انجام جھنڈے گاڑ سکتی ہے. اور صرف یہ کوئی فزیکل گیمز کی بات نہیں ہے، ریسرچ کے میدان میں بھی یہی معاملہ ہے، تعلیم کے میدان میں بھی یہی معاملہ ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ہمارے ہاں کمی ہے اور بہت سے نوجوانوں کو، بلکہ میں اگر کہا جائے کہ اکثریت نوجوانوں کی جن کو کچھ نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو یہ واقعتاً ریاستی سرپرستی چاہیے. اور ریاست اگر جو بڑے لیول سے اگر نہیں بھی کر سکتی تو لوگوں کو اپنے لیول پر، تحصیل لیول پر، محلے لیول پر اپنے لوگوں کو اپنے اپنے دیہات میں ایسی کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح کے بچوں کی سرپرستی کرنی چاہیے. بلا شبہ. مثال کے طور پر یہ راشد نسیم صاحب جہاں بھی ہیں، کراچی میں ہیں، دیکھیں کراچی کے جس محلے میں بھی، جس ایریا میں بھی رہتے ہیں، آخر وہاں کوئی سیاستدان بھی ہیں، وہاں کوئی کونسلر بھی ہیں، رابطہ بھی ہوا ان سے، انہیں کہا بھی گیا کہ آپ کو جاب دیتے ہیں، مخیر حضرات بھی ہوں گے. تو سب کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سرپرستی نہیں بھی کر سکتی تو لوگوں کو مل کے معاشرہ اپنا فریضہ ادا کرے، جو سوسائٹی ہے، کردار ادا کرے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی جو گیمز ہوتی ہیں یہ صرف ورلڈ ریکارڈز بنانے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی مقصدیت ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصدیت ہونی چاہیے اور بڑا مقصد ہونا چاہیے. انسان چھوٹے مقاصد کے لیے نہیں بنا. اور یہ کہنا کہ جناب میں نے یہ کام کر لیا، یہ کارنامہ سر انجام دے لیا، میں نے ملک و ملت کا نام روشن کر لیا، نو ڈاؤٹ کہ ملک و ملت کا نام روشن کرنا بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اس کا نام روشن ہوتا ہے. لیکن ملک و ملت کا نام روشن کرنا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک اس کے اندر اس کے ساتھ کوئی بڑا مقصد جڑا ہوا نہ ہو. اگر آپ صرف مثال کے طور پر کوئی ایسا سٹنٹ کرتے ہیں، آپ کوئی ایسی آپ حرکت کرتے ہیں جو بہت ہی الٹی سیدھی حرکت ہے، بلکہ وہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دینے والی حرکت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، ملک و ملت کا نام تو اس سے بھی روشن ہوگا. وہ جیسے کسی نے کہا تھا بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. پازیٹیو معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے. اور مقصدیت یعنی یہ جو مارشل آرٹس میں راشد نسیم صاحب نے کارنامہ سر انجام دیا ہے،
اس کو بھی ہو سکتا ہے جس پہلو سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے 69 ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں تو میں اس کی سینچری پوری کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نوجوان دیکھیں کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی لیگسی جو بھی ورثہ چھوڑ رہے فالو ہوتے ہیں کیا جاتا ہے، وہ ٹرینڈ بن رہا ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا ٹرینڈ بن رہا ہوتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں راشد نسیم صاحب کو بھی اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ آئندہ وہ جہاں کہیں بھی بات کریں وہ کسی بڑے مقصد کی بات کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انہی کی بات کریں مارشل آرٹس کی، تو مارشل آرٹس تو ایک بہت ہی شاندار فن ہے جو مضبوط انسان پیدا کرتا ہے. بالکل. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے. لہٰذا اگر دیکھیں وہ اپنی ایلبو سے اینٹیں توڑ رہے ہیں یا کوئی بھی کام سر انجام دے رہے ہیں، تو مارشل آرٹس کے جتنے بھی ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، جتنے مختلف پہلو ہیں، یہ سارے کے سارے اصل میں ایک اسٹرانگ مین کی ایک اس کی ڈیمونسٹریشن ہے، اس کا ایک مظاہرہ ہے، اس کی اسٹرینتھ کا مظاہرہ ہے، اس کی قوت کا مظاہرہ ہے. تو قوی مومن اگر مثال کے طور پر نوجوان سارے کے سارے اس طرف لگ جائیں اور اکثریت ہماری مارشل آرٹس کی ماہر بن جائے، تو گویا ہماری قوم تو ایک بالکل ناقابل تسخیر قوم بن سکتی ہے. اور یہ ہر فرد سپاہی بن سکتا ہے. بہت بڑا جو ہے یہ ایک مقصد پورا ہو سکتا ہے. اس لیے اس بڑے مقصد کو سامنے رکھیں تو ملک و ملت کا نام انشاءاللہ ساتھ روشن ہوتا رہے گا. تو ٹارگٹ سینچری آف ریکارڈز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کسی پازیٹیو ڈائمنشن میں ایک سٹرونگ قوم بنانے کے لیے اور ہر فرد کو سٹرونگ بنانے کے لیے، اور پھر فرد سے قوم سٹرونگ ہوتی ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میرے خیال میں اس مقصدیت کو ساتھ اگر رکھا جائے تو یہ خوشی دوبالا ہو سکتی ہے. بالکل، بہت خوب ڈاکٹر صاحب. تینوں پہلو بڑے اہم ہیں. یہ قوم خاص طور پر اس دور میں جب ہم ذہنی آزمائش کی چیزوں سے زیادہ دو چار ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور بہت زیادہ ہمیں سہولیات میسر آ گئی ہیں. فزیکلی ایکٹیویٹی وہ بڑی ضروری ہے، جیسے حدیث بھی بیان ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے بہرحال قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، جنگوں کے مواقع، خدمت کے مواقع، باقی کام. دوسرے پہلو بھی بڑے اہم ہیں کہ توکل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اور مقصدیت یہ سب سے بڑا اہم سبق ہے. یقیناً ہر پہلو ہمارے لیے سبق کا حامل ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہے. اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پاکستانی قوم اللہ کے فضل سے بہت باصلاحیت ہے. اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے، حکومتی سرپرستی، معاشرے کا کردار، خود اپنی ویل پار. یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے اہم چیزیں ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین، پاکستان کی بات ہے، آزادی کی بات ہے، اور وہ قومیں اپنا مستقبل گم کر بیٹھتی ہیں، جغرافیہ گم کر بیٹھتی ہیں، جو اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کیوں بنا، ہم یہاں تک کیسے پہنچے، یہ بات سنیں. یہ ہمارا آموختہ ہونا چاہیے، جسے دہراتے رہنا چاہیے مختلف مواقع پر. اور یہ تو بہت خاص موقع ہے، آزادی کا موقع، کہ ہم اس کو یاد کریں، دہرائیں، بچوں کو بتائیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر محبوب حسین صاحب. آپ چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان، پنجاب یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں، پوری قوم کو یہ سبق جاننے کی ضرورت ہے. میں مختصر سا پوچھتا ہوں کہ پاکستان کیوں ناگزیر تھا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. آج اس اہم دن کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اس لیے ضروری تھا کہ ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے، ٹھیک، اگر ہم صرف اسی کو دیکھ لیں تو یہ دو قومی نظریہ ہی بنیاد ہے اصل میں پاکستان کے قیام کی. ٹھیک. اور اگر میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ قائد اعظم کی جو 23 مارچ 1940 کی تقریر ہے، صدارتی خطبہ ہے، وہ جو خطبہ ہے وہ پورا آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان کیوں ناگزیر تھا. اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ دو قومی نظریے کی تشریح کرتے ہوئے بتایا
کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ویلن تھا. ایک قوم گائے کو پوچھتی تھی, دوسری قوم اس کا گوشت کھاتی تھی. بالکل بالکل ٹھیک. اسی طرح مطلب زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی کے حوالے سے انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں یہ فرمایا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور آپ نیشن کی یا قوم کی کوئی بھی ڈیفینیشن کر رہے ہیں, مسلمان اس ڈیفینیشن پر ایک الگ قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے. اسی طرح اسی آپ کے سوال کے ٹائٹل سے ایک کتاب ہے سید حسن ریاض کی, پاکستان ناگزیر تھا. ٹھیک. وہ جو کتاب ہے وہ آپ کے اس سوال کا بڑا تفصیلی جواب ہے, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے بڑی صحت کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ, پاکستان کیوں ناگزیر تھا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے. تو میں مختصر عرض کر دوں, ایک تو دو قومی نظریہ, دوسرا دیکھیں جو جدید مغربی نظام حکومت تھا جس کو ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ کہتے تھے, اس میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ مسلمان یہاں حکومت میں آ سکیں گے. بالکل صحیح. اور اسی لیے ڈیمانڈ کی انہوں نے جداگانہ انتخابات کی کہ آپ کم از کم ہمیں اپنے نمائندے کو خود منتخب کرنے کا حق دیں. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جتنی مرضی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں, ہندو نے ہندو کو ووٹ دینا تھا, مسلمان نے مسلمان کو ووٹ دینا تھا, سکھ نے سکھ کو ووٹ دینا تھا, اسی طرح باقی قومیں دینا. تو یہ ایک ایسا کمپلیکس سسٹم تھا یا ایک علاقہ تھا جسے آپ کہہ لیں کہ جس میں مغربی ڈیموکریٹک سیٹ اپ یہاں اپلائی نہیں ہو سکتے تھے. بالکل بالکل ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ جو کانگریس کی ہٹ درمی تھی اس کی وجہ سے بھی پاکستان ناگزیر ہو گیا. وہ 1937 کے جو انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو کانگریس کی منسٹریز بنی اور ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈ انڈین مسلم وہ اتنا بھیانک تھا اور خوفناک تھا کہ مسلمان یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے. اسی طرح اردو ہندی تنازع ہمارے سامنے ہے, شودھی اور سینٹنس کی تحریکیں ہمارے سامنے ہے, اور جو بندے ماترم کا کرانا اور پھر مسلمان بچوں سے گاندھی کی مورتی کی پوجا کروائی جانا اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک کرنا, یہ وہ سارے عوامل تھے جن کی بنیاد پر پھر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم آزادی حاصل کریں اور پاکستان بنانا ہمارے لیے ناگزیر ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ سر وہ مطلب ایشوز تھے جن کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ ہم بطور قوم بالکل الگ تھے بلکہ خود ہندوؤں کی طرف سے بھی کوئی وسعت قلبی, کوئی فراخ دلی نہیں سی. ہر دو صورتوں میں پاکستان مشیت ازدی تھی, اسے بننا تھا, یہ بن گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت خاص طور پر یوتھ کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے تھے, کیا پوزیشن تھی, کیسے ہمارے فور فادرز نے پاکستان کا ایک نوزائیدہ ریاست کا آغاز کیا, اور آج اللہ کے فضل سے ہم نے کتنا سفر طے کر لیا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی ہمارے لیے کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور ہم نے ایک آزاد فضا میں سانس لیا. الحمدللہ. اور جس طرح قافلے ہجرت کر کے آ رہے تھے اور اسے انسانی تاریخ کی ایک ون آف دی لارجسٹ مائگریشن کا بہت بڑی ہجرت تھی. بالکل. جب لوگ جہاں آتے تھے تو آ کر وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے, سجدہ ریز ہوتے تھے, اللہ اکبر, مٹی چومتے تھے. واہ, آزادی ملی. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جس میں ہمیں پاکستان یا آزاد ملک دیکھنا نصیب ہوا, اس وقت ہمارے پاس تو وسائل بہت کم تھے. بالکل. ہمارے پاس نہ انڈسٹری تھی, نہ ہمارے پاس تعلیمی ادارے تھے, نہ اس وقت ہمارے پاس وسائل تھے, نہ بینک تھی, نہ کچھ بھی نہیں تھا. ایون کاغذ اور پینسل تک نہیں تھے. لوگوں کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ اپنی ذاتی اشیاء لے کر آتے تھے, گھروں کی چیزیں لے کر آتے تھے اور ان کو پھر کنٹریبیوٹ کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو تعمیر کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی عمارت بھی نہ تھی جس کو ہم اپنی اسمبلی قرار دے سکتے. جی 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 اسمبلی قرار دیتے, اور ہم نے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کو مستعار لے کر اپنے پہلی اسمبلی کا اجلاس جو دستور اسمبلی کا سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں کیا. بالکل ٹھیک. بالکل. اور ہمارا تو اپنا کیپٹل سٹی بھی نہیں تھا اور ہم نے کراچی کو اس وقت کیپٹل سٹی قرار دیا جو کہ سندھ صوبے کا کیپٹل تھا. بالکل صحیح. اب دیکھیے کہ ہم تعلیمی اداروں کی اگر مثال لے لیں, اس وقت پاکستان جن علاقوں پر مشکل تھا وہاں صرف 2 یونیورسٹیاں تھیں, ایک پنجاب یونیورسٹی تھی, ایک ڈھاکہ یونیورسٹی تھی. لیکن آج اللہ کے کرم و فضل سے 250 کے قریب 174 یونیورسٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک بھی فیکٹری نہیں تھی, اسلحہ ساز کا کارخانہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اب ماشاءاللہ ہمارے پاس کم و بیش کوئی 14 کارخانے ہیں. بالکل ٹھیک.
اسی طرح اس وقت ہمارے پاس ایک آدھ بینک ہوتا تھا، آج ہمارے پاس 75 بینکس ہیں. بالکل. اچھا اگر آپ دفاع کی بات کریں، اس وقت ہندوستانیوں کا یا کانگریس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان انہوں نے بنا تو لیا ہے، لیکن یہ ہم سے مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیں. بالکل. ہمارے پاس دفاع آج اللہ کے شکر سے ہمارا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. بے شک. دنیا کی 7ویں طاقت ہے، عالم اسلام کی پہلی ایسی طاقت ہے. اللہ اکبر. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ آپ اسپورٹس کا میدان دیکھ لیں، آپ انجینئرز دیکھ لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں، پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اور اتنے وہ ماشاءاللہ ہمارا جس سے کہتے ہیں ذرا نم ہوتا ہے یہ مٹی بہت زرخیز ہے. بے شک. بے تو شک. آپ دیکھیں پوری امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، سینٹرل ایشیا میں، چائنا میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اتنی بات صلاحیت ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ یہ پاکستان کا ٹیگ لگا، ان کو ایک آزاد بازار ملی یہاں پر. انہوں نے اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا تھا کہ ملازمتوں کا اشتہار دیتے وقت نیچے ایک نوٹ لکھ دیتے تھے کہ مسلمان درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج دیکھیں ہم ماشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے. اور قوموں کی زندگی میں کوئی 75 سال کا عرصہ کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا. بہت خوب. بالکل. مختصر عرصے میں الحمدللہ ہم نے بہت اچیومنٹس حاصل کی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یعنی قوم کے مستقبل سے پر امید ہیں اور آپ بہت دور تک بہت اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. جی الحمدللہ. دیکھیں نا امیدی تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم بہت پر امید ہیں. اور اس لیے بھی پر امید ہے کہ پاکستان کا جو سرمایہ، ابھی یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو 60% اس کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. واہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہ پاکستان کے اللہ کی تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے، بلیسنگ ہے کہ ہمارے پاس ایک نوجوان افراد پر مشتمل آبادی ہے. تو یوتھ ہی کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، کسی قوم کا فیوچر ہوتے ہیں. تو ہم اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو بڑا خوابناک دیکھتے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے بہت امید پیدا کی، بہت خوش کن گفتگو فرمائی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب میں اخبارات پڑھتا رہتا ہوں، دانشوروں کو سنتا رہتا ہوں، وہ تو مجھے بڑا ڈراتے ہیں، بڑا مایوس کرتے ہیں. یہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ چیئرمین ہیں شعبے کے ہسٹری کے، انہوں نے تو بڑا کمپیریزن بھی کیا، بڑی امید کی باتیں بھی کیں اور بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. یہ دانشوروں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی یا یہ کتابوں میں کچھ اور لکھی ہوئی ہیں؟ بس وہ پانی کا گلاس بھرا ہوا، آدھا بھرا ہوا اور آدھے خالی والی بات ہے. کوئی چیز کسی بھی موقع پر پرفیکٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور اس کی صرف جو آپ پازیٹیو ڈائمنشن اور برائٹ سائڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری امید کی باتیں نظر آتی ہیں. جب اس کے نیگیٹو سائڈ لوگ خود پیسمسٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈارک سائڈ دیکھتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مستقبل تاریک ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیں اس دنیا میں اگر آپ پاکستان کو خصوصی طور پر نہ بھی دیکھیں، اوور آل پوری دنیا میں اقبال کہتا ہے اوپن پاسبلٹیز موجود ہیں. ہر چیز کا موقع موجود ہے، کھلے امکانات ہیں. کھلے امکانات ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد نہیں. یہ بالکل غیر معین امکانات ہیں. واہ. اور جب آپ غیر معین امکانات کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ آپ بالکل نوزائیدہ ہیں. لہٰذا جب آپ نے ایفرٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف 75 سالوں میں ہمیں بہت ساری کامیابیاں دی ہیں. اگرچہ ناکامیاں بھی ہماری ہیں، اگرچہ ہماری بہت سارے ڈرا بیکس بھی ہیں. یعنی اٹس پارٹ آف گیم. وہ ہوتا ہے. کبھی کسی کی زندگی پرفیکٹ ہوتی نہیں. پرفیکشن کا جو اسلام میں بھی تصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق پرفارم کر رہا ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بے شک. اتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، اگر آپ اس کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں تو آپ پرفیکشن پہ ہیں. لہٰذا پرفیکشن کا لیول یہ نہیں ہے کہ آپ 100% پرفارم کر رہے ہو. پرفیکشن کا لیول یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتوں کا 100% پٹ کر رہے ہو. لہٰذا اگر ہم کر رہے ہیں پٹ تو اللہ کا شکر ہے. جو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے کہ بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی ہمارے بہت سارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں مس مینجمنٹ کا شکار ہیں، بہت ساری خرابیاں موجود ہیں. لیکن ان خرابیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، اور ان ترقی کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور ان خوش کن خبروں کا اور خوش کن کمپیریزن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سب اوکے ہے، سب اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ہمیں اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق بھرپور پرفارم کرنا ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت ملت اسلامیہ کے فرد کے، ہر فرد کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے.
اور ان کامیابیوں کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں، ان خوشکن خبروں کی اور خوشکن کمپیریزن کی طرف دیکھیں، تو بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جذبہ اور جوش پیدا کریں پرفارم کرنے کا، کام کرنے کا، اپنی صلاحیتیں پٹ کرنے کا۔ اور اگر ہم ڈارک سائڈ اور ان لوگوں کی بات کریں، جس کا ان دانشوروں کی بات کریں کہ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور مستقبل کے اندر کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی، تو بھی ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے اور اپنی صلاحیتیں پٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا نتیجہ ایک ہے، اگر ہم پازیٹیولی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں اگر ہم اس کو ان دانشوروں کی بات کو کسی حد تک درست سمجھ کے کہ ہمارے مستقبل کے اندر بہت سارے خدشات ہیں، ان خدشات کو بھی درست سمجھ کے اگر ہم اپنی صلاحیتیں پوری طرح سے پٹ کرنا شروع کر دیں، ہم ایک ڈپریشن کا شکار ہونے کی بجائے انگزائٹی کا شکار ہو کے اپنے قوت عمل کو تحریک دیں اس ڈارک سائڈ سے بھی، تو انشاءاللہ نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہماری قوم کا مستقبل انشاءاللہ بہت خوشگوار ہے۔ قوم کا مستقبل بہت روشن ہے، بہت منور ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، تصویر کا ایک رخ دیکھیں یا دوسرا رخ دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، جس طرح کے حالات سے گزر کے ہم جہاں تک پہنچے وہ شاندار تاریخ ہے ہماری، اور وہ جذبہ کیا کمال کا جذبہ ہے کہ آپ ملک کا آغاز کس طرح سے کر رہے ہیں، زیرو سے آغاز کر رہے ہیں۔ آج آپ ایٹمی ملک ہیں، 7ویں بڑی طاقت ہیں، فوجی طاقت، اور بے شمار آپ کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، بہت چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے۔ تو کمی اگر ہے تو وہ اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پرفارم کیسا کرنا ہے، اپنا کردار کیسا پیش کرنا ہے۔ اور یہ دن یوم عزم ہے، یوم آزادی بھی ہے، یوم عزم بھی ہے۔ ہمیں اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگانا ہے اور اس وطن کو اب جو بھی جہاں بھی لے کے جانا ہے وہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محبوب حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ہمیں اندازہ ہوا، ظاہر آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ انہیں معلوم ہوا کہ ریاست کا آغاز کس طرح ہوا اور کیا کیا کچھ ہمارے پاس نہیں تھا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سوائے عزم کے، امید کے اور ایک یعنی ناقابل تسخیر ولولے اور جذبے کے کچھ شاید نہیں تھا۔ کامن پنوں کی جگہ ہم نے کانٹوں اور فائلیں گھر سے لائے اور کریٹ رکھے ٹیبل کی جگہ، اور عمارتیں نہیں تھیں۔ سلام ہے ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کی عظمت کو، ہمت کو، ولولے کو، جذبے کو جنہوں نے آغاز کیا۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرح فوج کا معاملہ بھی کچھ ڈسکس ہوا کہ وہ ہمارے پاس فوجیں کوئی آئی نہیں تھیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ ساز فیکٹری نہیں تھی، وہ قوت ہی نہیں تھی پوری طرح جس طرح کوئی ریاست کو چلانے، بچانے اور استحکام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور آج اللہ کا جو فضل ہے الحمدللہ، جیسے ذکر بھی ہوا کہ 7ویں بڑی طاقت ہے پاکستان، عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس پہلو سے ہمارے یہ جو طاقت، قوت ہے، استحکام ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے، وہاں آج ہم کہاں کھڑے؟ دیکھیں، ایک تو کامیابی کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ صرف دنیاوی ترقی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، مادی ترقی، مادی ترقی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا یہ کسی ملک کی ترقی کو کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں کیا یہ ہیں؟ تو مادی حوالوں سے تو شاید یہی پیرامیٹرز ہیں، لیکن جو اسلام کا تصور کامیابی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اسلام کا تصور کامیابی کسی بہت بڑی مقصدیت کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ ایسا کوئی کام کہ آپ اتنی بڑی دنیا کی جو ایک بڑی ہجرتوں میں سے ایک ہجرت کر لیں، اتنی دنیا آئے اور اتنا اس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ خون اور آگ کا دریا ہو اور اس کو پار کر کے جانا ہو، پھر اس کی اتنی آپ نے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کوئی 20 لاکھ افراد کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کیے گئے، سب کو چھوڑ کے آئے، آپ دیکھیں پھر جو آئے، اس کے علاوہ جو کتنی عزتیں لٹیں، کتنی جو خواتین ہیں انہوں نے عزتیں لٹنے کے خوف سے کنویں میں چھلانگیں لگا دیں، کنویں میں چھلانگیں لگا دیں، اور کس قدر ایک ظلم کی اور بربریت کی ایک داستان ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے خود دیکھی اور خود بھگتی۔ تو یہ کسی بڑے مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہ مقصد کیا ہے؟
دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ ہم الگ ملک لیں گے اور الگ ملک لے کے وہاں رہیں گے، کس مقصد سے رہیں گے؟ ابھی 23 مارچ 1940 والی تقریر جو قائد اعظم کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی بات کی اور بالکل کلیئر کٹ بات کی کہ ایک قوم جو ہے مسلمان الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کے جو ڈفرینسز ہیں، جو جتنے فرق ہیں وہ سارے اس میں واضح کیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہیں تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے قائد اعظم نے لفظ استعمال کیا، اصطلاح استعمال کی کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے، ہم یہاں پہ اسلام کے اوپر عمل کریں گے، گویا ایک پورا نظام ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے اور ہمارے والد صاحب کے دوست بتایا کرتے تھے کہ ہم جب تحریک پاکستان کا حصہ بنے تھے اور ہم پاکستان کے لیے کوشاں تھے اور ہم دعا گو تھے، اور وہ جو حالات تھے ہم یہ کہا کرتے تھے آپس میں کہ ہم وہاں جائیں گے پاکستان میں تو وہاں پہ اسلام نافذ ہوگا، سارے فیصلے عدالتیں جو فیصلے کیا کریں گی وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، وہاں پہ قاضی کورٹس قائم ہوں گی، وہاں پہ نمازوں کی پابندی ہوگی، وہاں پہ جو پورا معاشرت ہماری جو ہے وہ اسلامی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں اسلام کا قیام پاکستان سے قبل ہم وش کیا کرتے تھے اور ہم یہ ہمارے پلاننگ کا حصہ تھا کہ ہم یہاں سے وہاں جائیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا ڈاکٹر محروب صاحب دے رہے تھے کہ لوگ جب اس سرزمین پہ آتے تھے تو آ کے اس کو چومتے تھے، مٹی کو چومتے تھے کہ ہم گویا اس سرزمین پہ آ گئے ہیں، خوابوں کی تعبیر مل گئی ہے، خوابوں کی تعبیر مل گئی ہے اور ہم یہاں آ کے ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ اور وہ کامیابی کا تصور جو اسلام دیتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ فلرش کریں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اسلام کا تصور اور غیر اسلام کا کامیابی کا تصور، اس میں صرف فرق آخرت کے تصور کا ہے۔ اگر اس کے اندر آخرت کا تصور شامل ہے تو وہی مادی ترقی، وہی ساری دنیاوی کامیابی وہ انشاءاللہ اخروی طور پر بھی کامیابی قرار پاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی طور پر مضبوط نہ ہوں، اپنی معیشت مضبوط نہ کریں، انڈسٹری مضبوط نہ کریں، یہ سارے پیرامیٹرز کرنے ہی پڑتے ہیں اور یہ ہماری ضرورت بھی ہیں، اور اخروی کامیابی کے ساتھ اس کا تعلق اس لیے جڑ جاتا ہے کہ مومن کا کوئی بھی کام وہ آخرت میں کامیابی کے بغیر یا آخرت کے تصور کے بغیر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو اس زندگی کو سمجھتے ہی آخرت کے لیے ہیں کہ اس کے تیاری کے لیے ملی ہے، آرمی کی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم اس مقصدیت کے تحت اس ملک کی تشکیل کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے تحفظ کی بات، پھر اس کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ اور اس کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ، اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، پھر وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ ہماری اس ملک کی تشکیل کے اندر ایک نظریہ کار فرما ہے، اور جب اس ملک کی حفاظت کرنی ہے تو گویا اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے، اور اس حفاظت کا جو فریضہ بخوبی سر انجام دیا وہ ہماری افواج نے دیا ہے، اور افواج پاکستان اب تک اس کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، جو جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی ہے، جتنی اس میں مہارت ہوئی۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور خاص طور پر جو ہمیں ازلی دشمن مل گیا قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا جو قریبی پڑوسی ملک ہندوستان وہ ہمارا دشمن بن گیا، اور وہ ہم سے کوئی 6-7 گنا بڑا ملک ہے، اس کی آرمی بڑی، اس کے وسائل زیادہ، ہم بالکل بے وسیلہ ایک نئی قوم، ایک بالکل اٹھان ہے۔ اس وقت اس کی حفاظت کرنا اور پھر آگے بڑھنا یہ کس قدر مشکل حالات تھے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور آج تو اس وقت تو ہم ایٹمی طاقت ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری افواج پاکستان اور ISI جو ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی جو سپاہی ایجنسیز ہیں اس میں ٹاپ پہ ہے، نمبر 1 ہے۔ کیوں نمبر 1؟ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بڑی ہے یا اس کا نیٹ ورک بڑا ہے، وہ تو شاید دوسری قوموں کا زیادہ بڑا ہے، وسائل زیادہ ان کے پاس، افرادی قوت اور وسائل کم ہونے کے باوجود نتائج حاصل کرنا، بہترین پرفارمنس دینا اس اعتبار سے نمبر 1 ہے، اور اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاک فوج کی صورت میں اس کے تحفظ کا جو ایک انتظام دیا ہے، اس کو صرف اور صرف مادی تحفظ کا ایک مادی انتظام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اسی نظریہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا، اسی نظریے کے تحفظ کے لیے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی طرف تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام دیا ہے۔ لہٰذا اس کو بھی پاکستان کے قیام کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، پاکستانی آرمی کا بہت کردار ہے، اور یہ نظریاتی محافظ بھی ہیں ہمارے اور سرحدی محافظ بھی ہیں، پوری قوم محافظ ہے اللہ کے فضل سے اس وطن عزیز کی، اور بہت کارنامے کم وسائل میں، کم تعداد میں، محدود وسائل میں رہ کے الحمدللہ اس پاکستان کے لیے ہماری پاک افواج نے بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے
اس ملک کی حفاظت کے لیے محیر العقول کارنامے سر انجام دیے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، مستحکم ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ پاکستان قائم دائم رہے گا۔ ناظرین کچھ اور باتیں ہیں، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب آرمی کی آپ نے بات کی، 27 فروری 2019 کو ابھی حال ہی میں ایک اور مظاہرہ ہوا جب انڈین طیارے گھس آئے کشمیر کی سائڈ سے، اور ہمارے 2 محافظوں نے، ایئر فورس کے محافظوں نے بہت شاندار طریقے سے وہ کچھ اس طرح کا معاملہ کیا، اس طرح انہیں ٹریپ کیا، اس طرح انہیں گرایا، پھر ان کا پائلٹ پکڑا، وہ سارا سینیریو۔ کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم 65 کی بات کرتے ہیں، دوسری جنگوں کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی ہسٹری آپ ٹھیک پیش نہیں کر رہے، فلاں کتاب پڑھے، فلاں کتاب پڑھے۔ اچھا یہ روز روشن میں جو ساری قوم نے دیکھا، اس سے جو قوم کے مورال اپ ہوئے، جو ہماری آرمی کی، قوم نے نہیں دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، ویڈیوز بھی اس کی بنی، تو جس طرح فوکس کر رکھا انہوں نے استحکام پاکستان کو، سرحدات کے تحفظ کو، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اچھا آپ نے بھی یہ واقعہ سنا، دیکھا، کیا جذبات تھے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مہارت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایک مہارت وہ ہوتی ہے جس کا اچانک مظاہرہ ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کی کہانیاں بنتی رہتی ہیں۔ یہ وہ موقع تھا پلانٹ جس وقت انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پوری دھمکیاں لگا رہا تھا، اور ایک بالا کوٹ کا انہوں نے ایک بالکل ڈرامہ، جعلی سا ڈرامہ کر لیا تھا، اور جعلی سا ڈرامہ کر لیا، اور جبکہ وہاں پہ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی کوا میرا خیال مارا ہوا ملا تھا، لیکن اس کے بارے میں ایک انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی، پوری دنیا کو ایک پروپیگنڈا کیا، روایتی جو جھوٹی ایک مہم، پروپیگنڈا مہم شروع کی۔ اس کے نتیجے میں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی ISPR نے اس وقت تقریر کی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اہم، بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم امن کے خواہاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، بے شک، اور اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو ہم تمہیں ایسی جگہ سے ماریں گے اللہ اکبر، کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور یہ ایک آدھ دن پہلے کی بات، وی ول سرپرائز یو، اور وی ول سرپرائز یو۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری قوم کا سینٹیمنٹ بھی یہ تھا، اور ہر فرد چاہے وہ کوئی اپنے سیاسی بیان میں فوج کے خلاف ہی بات کرتا ہو، اور کسی وقت جو ہے وہ اپنے کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے بھی بیٹھتا ہو، لیکن اس وقت پوری قوم قومی وقار کا مسئلہ بن گیا، قومی وقار کا مسئلہ بن گیا تھا، پوری قوم متحد تھی، اور یہ جو طیارے گرنے کا واقعہ بعد میں ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پوری قوم پہلے سے متحد تھی، اور قومی سینٹیمنٹ یہ تھا کہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، اور تقاضا تھا۔ اب دیکھیں پاک فوج نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو اس کے پائلٹس نے ان کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے اس کو فکس کیا، اور اس کو فکس کرنے کے بعد، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے اور آرمی کے لوگ جانتے ہیں کہ کسی ٹارگٹ کو فکس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن وہاں فائر نہیں کیا، فائر کیا ہے الگ ایک جگہ پہ، ٹارگٹ فکس کیا الگ جگہ پہ، بالکل خالی جگہ پہ فائر کر دیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم تمہارا یہ ٹارگٹ ہٹ کر سکتے تھے، چھوڑ دیا، اور یہ ہے ہماری امن کی خواہش، واہ، اور یہ ہم نے بتا دیا کہ ہماری مہارت یہ ہے اور خواہش امن کی خواہش یہ ہے، بے شک، لہٰذا وہ ایک خالی جگہ پہ فائر کر کے ان کو یہ بتا دیا۔ اب اس کی رد عمل میں ان کے طیارے جو ہے وہ ٹریپ ہوئے، اور وہ پھر ادھر آئے ہیں، اور ان کو پھر ٹریپ کر کے جس طرح سے گرایا ہے، جو آپ نے کہا، یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے ایک دم خوشی کی لہر، سبحان اللہ، ایسا ہے کہ اطمینان، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہی اطمینان ہے جو ہمیں راتوں کو چین کی نیند بھی عطا کرتا ہے، اور ہم سب جو ہے اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ بالکل چوکنا ہیں، اور کسی بھی صورت وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں۔ دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، فوج کے بارے میں مختلف مسکنسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اوورآل یہ ادارہ جو ہے پاکستان کا ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں مثالی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ جن قوموں کے پاس
فوج مضبوط نہیں ہے، ان کے جو حالات ہوئے پوری دنیا میں ہم نے دیکھے، اور ان کی ایک الگ جو تباہی کی داستانیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فوج دی ہے جو اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ سارا سینیریو اب بھی جب نگاہوں کے سامنے آتا ہے یا ہم تصور سے دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سکرپٹڈ تھا سارا کچھ، اتنی آسانی سے کوئی مووی نہیں بنائی جاتی، کوئی ڈرامہ نہیں بنایا جا سکتا، ناپ تول کے پروفیشنلزم بھی ہے، مہارت بھی ہے، امن بھی ہے، کیا شاندار پورا وہ دن تھا، پورا واقعہ تھا، اور پھر اس کا آخر تک وہ چائے پینا اور یہاں ان کو ریکارڈنگز کرنا، اس کا چلے جانا، ہر جگہ بالا تر ہاتھ۔ یہ مقامات شکر ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ چیزیں ساری انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں، ایک قوم کے اندر جو کوئی ایک پہلو جو ہے وہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، واقعات ایک دم نہیں ہوتے، ان کا سب کے ساتھ ایک جڑاؤ ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک اتنی لمبی داستان آئس برگ ہوتا ہے، بالکل اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے جس کے اندر تیاریاں ہوتی ہیں، جس کے اندر پلاننگ ہوتی ہے، جس کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے اندر وہ ساری مہارت حاصل کرنے کے اندر ایک بہت بڑی کہانی اور زندگیاں لگی ہوتی ہیں، اور ہم ایک واقعے کو دیکھ کر کبھی خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے غمگین ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان سارے واقعات پر ان کو مقامات شکر سمجھنا چاہیے، اور جس طرح ہم قیام پاکستان کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری اور باطنی حفاظت کے انتظامات کیے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا۔ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنی افواج پر، ان وسائل پر، اپنے افراد پر، تعلیمی اداروں پر، اساتذہ پر، جو بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے ہمارے لیے، اس سب پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ 14 اگست ڈاکٹر صاحب آ گئی، نوجوان نسل ہے، اس نے نہ وہ کٹتے ہوئے لوگ دیکھے، نہ لوٹی پٹی خواتین دیکھی، نہ ہجرتیں دیکھی، نہ قتل و غارت دیکھی، نہ انہوں نے وہ دکھ جھیلا ہے جو اپنی سرزمین، اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے جھنڈے دیکھے ہیں، یہ اس طرح کی ویسٹ کوٹ مل جاتی ہے، لباس تو وہ مل جاتے ہیں، وہ پاں کرنے والے یہ کرتے پھرتے ہیں۔ کس طرح منانا چاہیے یوم آزادی یا 14 اگست؟ مقام شکر کی آپ نے بات کی، شکرانہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اصل میں شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ٹھیک، یہ شکر کا عملی پہلو ہے۔ شکر کا زبانی پہلو تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ حمد کہتے ہی اس تعریف کو جس کے اندر شکر کے جذبات ہوتے ہیں، اسی لیے حمد صرف اللہ کی ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ ہر چیز اللہ کی عطا کرتا ہے، تو یہ ملک اللہ نے عطا کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ آپ زبان سے بھی اللہ کا شکر کریں، آپ عملی طور پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے تو گویا اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس ملک کو، اس کے وسائل کو، اس کی سرزمین کو، اس گھر کو، اس کی ہر جو اس کی نعمت ہے اس کو ہم اللہ کی مرضی سے استعمال کریں، اس دھرتی کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کریں۔ اگر ہم اس دھرتی کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ظاہر ہے یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومتی اداروں کا کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، عوام الناس نہیں کر سکتے، تو عوام الناس اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی ذاتی جو ان کی زندگی ہے وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جو اصل شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن جب ہم صرف اور صرف ایک جشن اس کو سمجھتے ہیں اور جشن آزادی مناتے ہیں تو اس میں کوئی شکر کی کیفیت بھی نہیں ہوتی، شکر کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں دراصل اس نعمت کا پوری طرح سے ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے دی ہے۔ پھر اس تاریخ کو جو مطالعہ پاکستان ہے، جو پاکستان کی قیام پاکستان کی تاریخ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں آہستہ آہستہ مطالعے کا چونکہ ہمارا رجحان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی تاریخ سے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جیسے آپ نے شروع میں کہا ڈاکٹر محبوب صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا پھر جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنی تاریخ سے کٹتے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دیں اور یہ ملک لیا، تو جس کو وہ قربانیاں یاد ہوں، جس کو اپنے آباء و اجداد کی وہ ہجرت یاد ہو، وہ منظرنامہ سامنے ہو، تو وہ جشن تو نہیں منائے گا، وہ اپنا کوئی ہارن لے کر وہ پاں تو نہیں کرے گا، وہ اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کرے گا، وہ تو سنجیدگی کا مظاہرہ، خوشی کرنی بھی ہے۔ تو آپ اس نعمت کا ادراک کریں، اپنی نئی نسل کو
اس ادراک کی کمیونیکیشن کریں، اس کا ابلاغ کریں کہ تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے اس نعمت سے آگاہ ہو، اپنی تاریخ سے بھی آگاہ ہو، اور پھر اس ریاست کو، اگر یہ نظریاتی ریاست ہے، نظریے کو آپ نے کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، کس طرح اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اس چیز کی آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس موقع پر اس آگاہی کو اپنا مقصد بناتے ہیں تو میرے خیال میں 14 اگست کا اور آزادی کے دن کو منانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل۔ ناظرین، یوتھ کی بات ہوئی، ڈاکٹر محبوب صاحب سے جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یوتھ ہمارا مستقبل ہے، یوتھ کو اس ہسٹری کے ساتھ جڑنا، آگاہ رہنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ یوم آزادی منائیں، جشن کے شین کو شکر میں ڈھال لیں، اور سائلنسر نکالنے کی بجائے وہ بکس نکال لیں، وہ ڈاکومنٹریز نکال لیں، یا کسی بڑے بوڑھے کے پاس جا بیٹھے، کسی عالم کے پاس جا بیٹھے، اس سے سنیں وہ کہانیاں کہ کیوں، کیسے، کس طرح ہم نے یہ وطن بنایا تھا، کس طرح ہمارے آباء و اجداد۔ آپ اپنی اپنی فیملی سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے، کوئی نہ کوئی رشتہ کسی نہ کسی کا کہیں گم ہوا ہے، آج تک وہ یاد کر رہے ہیں کہ کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا والد وہ اس راستے میں گم ہو گیا، آج تک نہیں ملا۔ اسے ڈھونڈیں، اس سراغ کو ڈھونڈیں، اس جذبے کو ڈھونڈیں، اس عزم کو ڈھونڈیں، دہرائیں وہ کہانیاں، کیونکہ اگر آپ وہ کہانیاں نہیں دہراتے تو مستقبل اس طرح ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اس طرح اس یوم آزادی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، عزم اور ارادے کا وعدہ کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔